بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العظيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما और जो भी इख्तलाफ किया तुमने फ़ीही इसमें मिन शैइन किसी चीज़ में से फ़हुक्मुहु तो उसका फ़ैसला करना इलल्लाहि तरफ अल्लाह के है ज़ालिकुमुल्लाहु ये है अल्लाह रब्बी रब मेरा अलैहि तवक्कलतु इसी पर मैंने भरोसा किया व इलैहि और उसी की तरफ उनीबु मैं रुजू करता हूँ और तुम जिस बात में भी इख्तलाफ करते हो इसका फ़ैसला अल्लाह ही के सुपुर्द है लोगो वही अल्लाह है जो मेरा परवरदिगार है इसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी से मैं लो लगाता हूँ यानी पिछले रुकू में पहले रुकू में जो कुछ बातें बयान हुई उन चीज़ों में जो इख्तलाफ कर रहे हो उसका बयान हो रहा है
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاطر پیدا کرنے والا، کیا مطلب؟ السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، جعل لکم اس نے بنائے تمہارے لیے، من سے، انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، ازواجا جوڑے، ومن الانعام اور مویشی جانور میں سے، ازواجا جوڑے، یذرؤکم پھیلاتا جا رہا ہوں تم کو، فی اس میں، لیسا نہیں ہے، کمثلی اس کی مانند، کس کی؟ اللہ کی مانند. اللہ جیسا کوئی، عقیدہ سمجھو اپنا، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. کسی کو اللہ جیسا کہنا، اللہ تعالیٰ اللہ ہی ہے، ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں. مریم بھی نہیں ہے، عیسیٰ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا رشتہ نہیں ہے کسی کے ساتھ. خالق ہے، مالک، عبادت کے لائق وہ ہے. تو سامنے آ جاؤ، کھولو اس کو، نہیں جانا تو چلے جاؤ یہاں سے. لیسا کمثلی نہیں ہے کسی اس کی مانند، اس کی مثال، شیء کوئی چیز، وہو السمیع اور وہ سننے والا ہے، البصیر دیکھنے والا ہے. وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا والا ہے. اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے ہیں اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں. اسی ذریعے سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے. سمجھ آئی؟ نسلی جانور اور نسلی انسان وہی ہوتا ہے جو نسل بڑھاتا ہے، نہ کہ نسل بگاڑتا ہے، نسل کو خراب کرتا ہے، نسل کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. وہ نہ نسلی جانور ہے، نہ نسلی انسان ہے. انسان بھی انسان بن کے رہے نسلی، اور جانور بھی نسلی قسم کا رکھنا چاہیے. رکھتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ اور نسل در نسل چل رہا ہوتا ہے، لگڑ بگڑ نہیں رکھتے لوگ. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. لہو اس کے لیے ہیں مقالید السماوات، مقالید مطلب کنجیاں، چابیاں، کنجیاں ہیں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. یبسط پھیلاتا ہے، فراخ کرتا ہے، الرزق رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر نپا تولا دیتا ہے، یعنی درمیانہ کم کرتا ہے. انہ بے شک وہ، بکلی، کھولو قرآن آیت پہ دیکھیں، فائدہ اٹھانا ہے تو ادھر دیکھنا تو وہاں پہ کھڑے ہو کے چلے جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف لوگوں کے لیے نہیں ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ لوگ سامنے والے کو فائدہ، خاموشی سے سننا ہے تو فائدہ، نہیں تو ادھر جائیں، دنیا بڑی بیٹھی ہے تو سننے والی. وَيَقْدِرُ اور نپا تولا دیتا ہے. انہ بے شک وہ، بکلی ہر چیز کے لیے، علیم جاننے والا ہے. آسمان اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم اس نے مقرر کیا تمہارے لیے، من الدین دین میں سے، ما وصى به جس کی وصیت کے ساتھ اس کے نوح کو، والذی اور ہر وہ چیز، اوحینا جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، وما وصینا اور جو وصیت کی ہم نے، بھی ساتھ اس کے، ابراہیم کو، موسیٰ اور موسیٰ کو، وعیسیٰ اور ابراہیم اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین ان کے حقیم الدین قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فی اور نہ تم اختلاف کرو اس میں، نہ تفرقہ ڈالو اس میں، کبرا بڑا ہے، بھاری ہے، علی المشرکین مشرکوں پر، ما جو، تدعو الیہ تم بلاتے ہو ان کو طرف اس کے، اللہ تعالی، یجتبی الیہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ اور ہدایت دیتا ہے تو رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف، من ینیب جو رجوع کرتا ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو تو اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو، اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. پھر بھی مشرکین کو بات بہت کراہ گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وما تفرقوا اور نہیں اختلاف کیا الا مگر من بعد بلا اس کے جو ما جاءهم العلم آ گیا ان کے پاس علم بغیم بینہم سرکشی کی وجہ سے ان کے اپنے درمیان ولولا اور اگر نہ ہوتی کلمۃ ایک بات سبقت جو پہلے گزر چکی من ربک تیرے رب کی طرف سے الی اجل مسمى ایک مقرر وقت ایک وقت مقرر تک قضیہ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اورثوا الکتاب جو وارث بنائے گئے کتاب کے من بعدہم ان کے بعد لفی شک البتہ شک میں ہیں منہ مریب اس کی طرف سے بے چین کر دینے والے اور لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معین مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں خلجان میں ڈال رکھا ہے پہلے سے طے شدہ بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو ایک دم کسی عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ مہلت دی جائے گی جس میں اگر یہ چاہیں تو آپشن ہے ان کے پاس ایمان لانے کا ایمان لا سکیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ فَلِذَلِكَ پس اس لیے فَادْعُ پس بلاؤ دعوت دو وَاسْتَقِمْ اور قائم رکھو کما امرت جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ تم پیروی کرو أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی وقل اور کہہ دیجئے قل کا مطلب کیا ہوا ٹل اور کہہ دیجئے ٹھل آمنتو میں ایمان لایا بما انزل اللہ اس ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے من کتاب الکتاب میں سے امرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے لأعدل بینکم کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان اللہ تعالی ربنا ربکم ہمارا رب ہے اور تمہارا رب لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال لا حجتا نہیں کوئی جھگڑا بیننا و بینکم ہمارے درمیان تمہارے درمیان اللہ تعالی یجمع بیننا جمع کر دے گا ہمارے درمیان و الیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے لہذا پیغمبر تم اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح اسی دین پر جمے رہو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو اور کہہ دو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے مجھے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں یعنی تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا جیسے برے برے کرو گے اچھے کرو گے اور ہمیں اپنے اعمال کا اچھے بروں کا اجر ملے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں ہو اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے بعد آخر سب کو لوٹنا ہے کہاں جمع کرے گا قیامت والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید والذین یحاجون اور جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ کے بارے میں من بعد بلا اس کے ما مستجیب جو لبیک کہہ دی گئی لہو اس کے لیے حجتہم ان کی حجت بازی داحضۃ زائل ہونے والی کمزور باطل ہے سمجھئے کتنے معنی ہو گئے داحضۃ ان کے زائل ہونے والی کمزور ہے باطل ہے سمجھ آئیے عند ربہم ان کے رب کے نزدیک وعلیہم غضب اور ان پر غضب ہے ولہم عذاب اور ان کے لیے عذاب ہے شدید سخت سمجھ آئیے یہ بار بار الفاظ آ رہے ہیں تو آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے معنی کو علیہم آ رہا ہے بار بار اعلیٰ آ رہا ہے غضب یہ لفظ اردو والے یہ لفظ آ رہے ہیں زیادہ غضب کا معنی غصہ ٹھیک ہے جی اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں نکالتے ہیں جب کہ لوگ اس کی بات مان چکے ہیں ان کی بحث ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب اللہ الذي اللہ ذات ہے انزل الکتاب بالحق جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ کون سی والمیزان اور میزان کو وما يدريك اور کیا چیز تو بتائے تجھ کو لعل الساعة شاید کہ قریب قیامت قریب ہی ہو اللہ وہ ہے جس نے حق پر مشتمل یہ کتاب اور انصاف کی ترازو اتاری ہے ونضع الموازین القسط وہاں دوسری جگہ 17 اس پارہ میں
ونضع الموازین القسط، موازین آیا یعنی بہت سارے وزن کرنے والے آلے، سمجھیں ایک سے زیادہ. اور تمہیں کیا پتہ شاید کہ تو قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يستعجل جلدی مانگتے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ يستعجل فعل ہوگا، کیا ہوگا؟ جس میں کار کرنا آئے نا، کوئی کام کرنا، مانگنا، کھانا پینا آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل. بها الذين، اس کو وہ لوگ، یعنی الذين وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں موصول ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصولہ کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے صلہ، دونوں چیزیں آگے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آگے والا جملہ صلہ ہوگا، سمجھ آئیے؟ جب بھی اس میں موصول ہوگا اس کے آگے کیا ہوگا؟ صلہ. دو چیزیں ہوتی ہیں لازمی. اب فعل ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، مفعول ہوگا، اور بہت سارے اس کے متعلقات بھی ہوں گے. اس کو وہ لوگ لا یؤمنون بها جو ایمان نہیں لاتے اس پر، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منها، مشفقون مطلب ڈرنے والے ہیں اس سے، ویعلمون اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور وہ علم رکھتے ہیں، انہا کہ بے شک، الحق و حق ہے، الا خبردار، ان الذین بے شک وہ لوگ، یمارون جو بحثیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، فی الساعۃ قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید البتہ کھلی گمراہی میں ہے. جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے آنے یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان آنے کی جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے سہمے رہتے ہیں، یعنی ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارا حساب، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی. اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے، کیا برحق ہے؟ قیامت کا آنا. ارے جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں. باز آ جاؤ، مان لو کہ حق ہے، حق ہے، قیامت کیا ہے؟ برحق ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ تعالی لطیف بعبادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. لطیف مہربان کے معنی میں یہاں پہ آیا، باریک بین بھی بہت سارے معنی، ٹھیک ہے؟ ہر جگہ اپنے حساب سے دائیں بائیں کے سیاق و سباق کے حساب سے معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وهو القوی اور وہ قوت والا ہے، العزیز اور غلبے والا ہے. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی ہے جو قوت کا بھی مالک ہے، وہ اقتدار کا بھی مالک ہے. اس کا مالک ہے حقیقی اقتدار کا مالک اللہ ہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر سورہ شورى کی 10 سے لے کر 19 تک. بروز اتوار ہے، بروز سنڈے، اور 21/4/2024. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.